لیے یا صابرین کے لیے یا صبر کرنے والوں کے لیے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا, ماشاءاللہ, پرفیکٹ. اچھا اب آپ سب میوٹ کر لیں. اب میں یہاں پہ آپ کو لام جر اور لام تاکید میں کچھ فرق بتانا چاہتی ہوں, تاکہ اکثر سسٹر جو ہوتی ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں, لام جر اور لام تاکید کو مکس کر دیتی ہیں. تو اس کی میں کچھ نشانیاں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی, جس سے آپ انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. لام جر جو ہے یہ گرین کلر میں آئے گا اور لام تاکید جو ہے یلو کلر میں آئے گا. لام جر کا ایک پوائنٹ اور لام تاکید کا ایک پوائنٹ جو آپس میں جن میں آپ نے فرق دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ لام جر زیر کے ساتھ آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. آسان الفاظ میں اگر میں یہ بتاؤں کہ یہ خود بھی زیر کے ساتھ ہوتا ہے, اپنے بعد میں آنے والے اسم کو بھی زیر کر دیتا ہے. مائک میوٹ کر لیں. لام جر خود بھی زیر کے ساتھ آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو بھی زیر کر دیتا ہے یا مجرور کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ لام تاکید جو ہے, آپ کا مائک آن ہے سسٹر دانشتہ, دانشتہ آپ بزی ہے شاید, آپ کا مائک جو ہے میوٹ ہے, میوٹ کر لیں. ہو گیا, چلیں الحمدللہ. جو لام تاکید ہے اچھا, جو لام تاکید ہے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں لاتا. تو یہ دو پوائنٹ آپ نے سیکھنے ہیں جو امپورٹنٹ ہے, جس سے آپ فرق جو ہے نا آسانی سے پہچان کر لیں گی کہ لام جر زیر کے ساتھ آئے گا اور اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا, یعنی اس کو بھی زیر کر دے گا, خود بھی زیر کے ساتھ ہوگا اور اسم کو بھی زیر کر دے گا. جبکہ لام تاکید خود زبر کے ساتھ آتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والے جس کے ساتھ بھی جڑ کر آئے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے گا. تو یہ ایک بہت بڑی آپ آسانی سے پہچان جو ہے نا کر سکتی ہیں. اب میں اگزامپل دے رہی ہوں, جیسے لی مسلمین. اب دیکھیں یہاں پہ جو لام مسلمین کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ دیکھو زیر کے ساتھ ہے اور اس نے مسلمون کو مسلمین کر دیا, مسلمون کو مسلمین کر دیا. تو ترجمہ ہوگا مسلمان کے لیے. اب لام جر کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے. اب یہاں پہ یہ لام جر کا ترجمہ ہوگا کہ جب ہم لام جر کا ترجمہ کریں گے تو کے لیے اس طرح اس سینس میں ترجمہ کریں گے. اب لام تاکید کی اگزامپل وہی چیز ہے, یہاں پہ دیکھیں لام جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے اور اس نے مسلمون کو مسلمون ہی رہنے دیا, اس نے کوئی تبدیلی نہیں لے کر آیا, اس نے اس کو مسلمان نہیں کیا, اس کو مسلمین نہیں کیا, کوئی تبدیلی نہیں لے کر آیا. تو اور ترجمہ جب کریں گے تو یہاں پہ لام تاکید کا ترجمہ ہم یقیناً کہیں گے, یقیناً مسلمان. تو یہ کتنی ایک آسان دیکھیں پہچان ہے لام جر کی اور لام تاکید کی, کہ آپ آسانی سے پہچان کر لیں گی. پہلی پہچان کیا ہے, زیر اور زبر کے ساتھ. جب لام جر جو ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گا اور لام تاکید زبر کے ساتھ آئے گا. یہ سب سے مین آسان پہچان. اب دوسری پہچان دیکھتے ہیں. لام تاکید کا ترجمہ ہم یقیناً کے لحاظ سے کرتے ہیں. اب ہم دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں ان دونوں میں کہ وہ کیسے فرق پتا چلے گا. وہ یہ ہے کہ جو لام جر ہے یہ ہمیشہ متصل ضمیر کے ساتھ جڑ کر آتا ہے. لام جر ہمیشہ متصل ضمائر کے ساتھ ہی جڑ کر آئے گا, جبکہ جو لام تاکید ہے وہ ضمیر منفصل کے ساتھ جڑ کر آئے گا. یہ بھی کتنی آسان پہچان ہے کہ ضمائر متصل اور منفصل کا اگر آپ کو چارٹ یاد ہے, اور جو کہ آسان ہے, ذرا بھی مشکل نہیں ہے, تو پھر آپ آسانی سے پہچان کر لیں گی کہ لام جر جو ہے متصل ضمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر متصل ضمیر کے ساتھ لام جڑا ہوا ہے تو وہ پھر کیا ہوگا, وہ لام جر ہوگا. اور منفصل ضمیر کے ساتھ جڑ کر آیا ہے, جو کہ ابھی ہم نے لا انتم, لا نحنو, یہ دو ایگزامپل, لا ہوا, یہ تین ایگزامپلس ہم نے کی ہے نا آج. تو آپ کو ہوا سے کلیئر پتہ چل گیا ہوا کی ضمیر منفصل ضمیر ہے کیونکہ متصل ضمیر تو ہو ہوتی ہے. انتم کی ضمیر منفصل ضمیر ہے کیونکہ جو متصل ضمیر ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ آسانی سے اس سے پہچان کر لیں گی. مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ لام جر جو ضمائر کے ساتھ جڑ کر آتا ہے نا تو بھی زبر کے ساتھ آتا ہے, اور لام تاکید تو ہوتا ہی زبر کے ساتھ ہے, وہ تو ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. تو تب پھر ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہی لام اس سچویشن میں زبر کے ساتھ آ جاتے ہیں, ضمائر کے ساتھ جب جڑ کے ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر دیکھیں پہچان ہے متصل اور منفصل ضمائر کی, جو کہ آسان ہے پہچان کرنا.
اب اگر لام جر جڑ کر آئے گا تو دیکھیں یہاں پہ لام کے اوپر زبر ہے، لیکن یہاں پہ جو ضمیر جڑی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ ہو کی جو ضمیر ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گی کہ چونکہ یہ متصل ضمیر کے ساتھ جڑ کر آیا ہے تو یہ لام جر ہوگا، یہ لام تاکید نہیں ہو سکتا، کیونکہ لام تاکید جب جڑ کر آئے گا تو وہ لا ہوا ہوگا، وہ منفصل ضمیر کے ساتھ جڑ کر آئے گا۔ تو کتنا آسان ہے فرق کرنا، حالانکہ لام کے اوپر، دونوں ہی لام کے اوپر زبر ہے، لیکن چونکہ ضمائر متصل اور ضمائر منفصل سے آپ نے اندازہ لگا لیں گی کہ وہ کب لام جر ہے اور کب وہ لام تاکید ہے۔ لہا، اب دیکھیں ہا کی ضمیر یہ متصل ضمیر ہے، تو یہاں پہ اب جو لام ہے یہ لام جر ہے، اگر یہ منفصل ہیا کی ضمیر کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو ہم کہیں گے کہ اب یہ لام تاکید ہے۔ منفصل ضمائر کے ساتھ جب بھی آپ کو لام مل جائے گا زبر کے ساتھ، وہ کبھی بھی لام جر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لام جر نے تو اپنے اسم کو مجرور کرنا ہے، اور یہ ضمائر منفصل ہمیشہ رفع ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی مجرور منصوب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ لکا، لکا میں دیکھیں اب کا کی ضمیر جو ہے یہ متصل ہے، اگر اس کو یہ لام تاکید ہوگا تو وہ لا انتا بنے گا، لا انتا۔ نیکسٹ لاکم، اب یہ کم کی ضمیر متصل ہے، اور اگر یہ لام تاکید ہوگا تو یہ بن جائے گا لا انتم۔ لاسٹ لنا، یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ متصل ضمیر ہے، اور جب لام تاکید ہوگا تو لا نحنو ہوگا، نحنو۔ اب نحنو جو ہے یہ آپ کو پتا ہے منفصل ضمیر ہے، یہ متصل ضمیر نہیں ہے۔ میں اب اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور آسان کرنے لگی ہوں یہ بتا کے کہ یہ جو 5 میں نے لام تاکید کے ساتھ یہ 5 ضمائر لکھے نا، ہوا، ہیا، انتا، انتم، نحنو، ضمیر کے صرف یہ 5 صیغے ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں لام تاکید کے ساتھ، لام تاکید کے ساتھ صرف یہ 5 ضمائر ہی ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، اور کتنی بار ہوئے ہیں اور آسان کر دیتی ہوں۔ ہوا کی ضمیر جو ہے نا یہ 17 بار قرآن پاک میں آئی ہے، جن میں سے 5 بار جو ہے نا ہوا کی ضمیر جو 5 بار وہ سیم ایک ہی آیت ہے جو 5 بار ریپیٹ ہوئی ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ 11 بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے، 17 بار کی بجائے 11 بار۔ اچھا، اب لاہیا یہ صرف ایک بار قرآن پاک میں آیا ہے، لاہیا یہ صرف ایک ہی بار قرآن پاک میں آیا ہے، تو کتنا آسان ہو گیا آپ کے لیے۔ لا انتا یہ صرف 2 بار قرآن پاک میں آیا ہے، لا انتم ایک ہی بار آیا ہے، اور یہ ہم ابھی پچھلی سلائیڈ میں جو لا انتم ہم نے پڑھا ہے نا، لا انتم، یہ لا انتم اشدو، بس یہ ایک ہی بار ہے، وہ آیت میں نے آج ہی کروا بھی دی ہے، تو بس وہی ہے پورے قرآن پاک میں جو لام تاکید ضمیر منفصل انتم کے ساتھ جڑ کر آیا وہ یہی تھا۔ لا نحنو یہ 5 بار قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے ایک آج میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ اچھا، اب دیکھیں اب کتنا آسان ہو گیا، ٹوٹل یہ کتنی بار آیا ہے، 17 18 20 26 26 ٹائمز یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، لام تاکید ضمائر کے ساتھ جو جڑ کر آیا ہے صرف اور صرف 26 بار، اس میں سے بھی 5 آیتیں ایسی ہیں ہوا کی جو بالکل سیم ہے، ایک ہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ 21 بار ٹوٹل یہ قرآن پاک میں آیا ہے لام تاکید ضمیر کے ساتھ جڑ کر۔ باقی ان 21 بار کے علاوہ آپ کو جب بھی لام زبر کے ساتھ ضمیر کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو وہ ہمیشہ لام جر ہی ہوگا پھر، اور سب سے بڑی نشانی آپ کو وہ ضمیر متصل ہوگی کہ وہ ضمیر متصل کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، تو پھر تو ٹینشن ہی ختم۔ منفصل ضمیر کے صرف یہ 5 صیغے ہیں، ہوا، ہیا، انتا، انتم، نحنو، آسان کہانی، اور کتنی بار کون سی بار آیا وہ بھی میں نے آپ کو لکھ کے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ اتنی سی لام تاکید کی کہانی ہے، اور اگر وہ باقاعدہ ضمیر نہیں بلکہ اسم آئے گا تو پھر تو اور آسان ہے، کیونکہ لام تاکید زبر کے ساتھ ہوگا اور وہ کوئی تبدیلی نہیں لائے گا، جبکہ لام جر زیر کے ساتھ ہوگا اور وہ کلیئر اس میں جو ہے نا آپ کو زیر یا تو نظر آئے گی اگر واحد ہے، اور اگر مثنی اور جمع ہے تو یا نون نظر آئے گا، اینا اینا کی ساؤنڈ۔ چلے نیکسٹ سلائیڈ پہ چل